نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی کو دعا دینے کا طریقہ کار۔ کسی کو دعا دینے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت سے طریقہ ملتا ہے وہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے حق میں دعا کے لیے کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً انہی الفاظ میں اس کے لیے دعائیہ کلمات کہتے جن الفاظ میں اس نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی مشرک ماں کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دیجئے۔ نیز حسب موقع اس میں کچھ بہتر الفاظ کے ساتھ اضافہ فرما دیتے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کیجئے کہ وہ مجھ کو اور میری ماں کو اپنے مومن بندوں میں محبوب بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو اپنے بندوں میں محبوب بنا دیجئے اور اپنے مومن بندوں کو ان دونوں کے لیے محبوب بنا دیجئے۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھی دعا کے لیے تھا، لیکن اگر کوئی شخص بد دعا کے لیے کہتا تو اس کی صورت میں آپ کا دوسرا طریقہ اختیار ہوتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کی درخواست کے برعکس اس کے لیے بہتری کی دعا کرنے لگتے۔ طفیل بن عمرو دوسی مکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام لاتے ہیں، اس کے بعد اپنے وطن واپس جا کر قبیلہ دوس میں تبلیغ کرتے ہیں، مگر ان کی بیوی کے والد کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، قبیلہ دوس کے لیے بددعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل سے کوئی بحث نہ کی بلکہ ان الفاظ میں دعا کرنا شروع کر دی، اے اللہ قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے۔ اس کے بعد حضرت طفیل دوبارہ اپنے قبیلے میں واپس آ کر تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں تو سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات میں جو طریقہ ملتا ہے یہی مومن کا اصل مزاج ہے۔ مومن کے دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی ایک مومن کے لیے وہی بہتر چیز چاہنے لگتا ہے جس کا وہ مومن خود خواہ ہے۔ مومن دوسروں کی ہدایت کا حریص ہوتا ہے، اس لیے جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص صحیح راستہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں تو وہ اس کے خلاف بددعا نہیں کرتا بلکہ اس کے حق میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دے۔ تو زندگی میں ہمیشہ دعا کیجئے، دعا لیجئے، دعا دیجئے۔ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم گناہگار خطا کار، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا سنتا ہے۔ جب ایک بندہ خطاؤں کے باوجود، لرزش کے باوجود، گناہوں کے باوجود مانگتا اپنے رب ہی سے ہے تو اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ اس بھٹکے ہوئے راستے سے بھی ہدایت آپ ہی ہمیں دیں گے۔ تو جب آپ کو کوئی دعا کے لیے کہ تو فوراً دعا کیجیے۔ انہی الفاظ میں بھی آپ کر سکتے ہیں، الفاظ میں مزید بڑھا کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم جیسے گناہگاروں کی دعاؤں کو شرف قبولیت دیجیے۔ دعا کروایا کریں، دعا دیجیے۔ بچوں کو پانی پلاتے ہیں، کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، شکریہ بھی اچھی بات ہے، تھینک یو بھی اچھی بات ہے، تھینکس بھی ٹھیک ہے، لیکن جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، یا جزاک اللہ کچھ تو کہیں۔ بڑے ہمارے بچوں کو ہر بات پہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے یا کوئی بھی اچھے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ نصیب اچھا کرے، اللہ زندگی میں خوشیاں دیکھو، پوتوں نے لاؤ یا توتوں نے لاؤ، محاورے نہیں آتے، یہ سب کہا کرتے تھے نا۔ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اب تھینکس کہہ کے فارغ۔
دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ہمیشہ دعا دیں، عادت ڈالیں کہ آپ کی زبان پہ ہر وقت دعائیں رہیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، غائبانہ کرتے ہیں یا سامنے کرتے ہیں، ایک تو اندر سے حسد ختم ہوتا جاتا ہے اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اس سے بھی وہ عطا کر جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا، تو خود بخود وہ ساری دعائیں آپ کے لیے ہو جاتی ہیں جمع۔ دعا مانگنے میں بخل سے کام نہ لیا کریں۔ بعض دفعہ نماز کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا، آپ جائے نماز سے اٹھتے اٹھتے بھی مانگے، آپ کوکنگ کے دوران بھی مانگے، آپ اپنے کام کے دوران بھی مانگے، جس کا خیال دل میں آ جائے اس کے لیے مانگے، کوئی بات ہو اپنے رب سے دعا مانگتے رہا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اپنے اندر ہم نے یہ عادت پیدا کرنی ہے، اور ہم نے آج سے کوشش کرنی ہے پوری طرح کہ ہم یہ سنت اپنائیں، اپنے بچوں کو، اپنے ملازمین کو، اپنے کولیگ کو، اپنے فرینڈز کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو لازماً دعا دیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی گھر والوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے نا، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہترین دعائیہ کلمات ہیں، وہ ہم نے اپنانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے۔ اب اس کی بھی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے؟ ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ شکریہ کی عادت ڈالیں، بالکل ڈالیں، لیکن دعا دینے کی بھی عادت ڈالیں۔ شوہر کو بھی دعا دیں، شوہر بیوی کو دعا دیں، ماں باپ بچوں کو دعا دیں، ٹھیک ہے؟ بچے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کو، ماں ان کا کوئی کام کرے تو بچوں کو سکھائیں، وہ کہے کہ ماما جزاک اللہ، اللہ آپ کو اس کے بہترین جزا دے، اللہ آپ کے ہاتھ سلامت رکھے، اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے، آپ اتنا کام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو چلتا پھرتا رکھے، آپ کو کبھی محتاجی نہ دے۔ یہ کہیں، یہ کہنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے آپ کا دل بھی بڑا صاف ہوتا جاتا ہے، بخل کینے سے بھی، حسد سے بھی، اور اچھا لگتا ہے کہ آپ کی زبان ہمیشہ اچھے کلام میں مصروف رہتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعاؤں کی طالبہ رخسانہ اجاز۔